بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے کورس کا چوتھا ہفتہ، اس کے دروس ہم لے رہے ہیں، اور ویسے تو پانچواں ہفتہ ہے، لیکن چونکہ پہلا ہفتہ ہمارا انٹروڈکشن پر تھا، ہمارے کورس کے تعارف کے حوالے سے تھا، اور باقاعدہ دروس کا آغاز جو ہے وہ اس کے بعد کے ہفتے سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسی ہفتے سے اپنے دروس کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع جو قرآن و سنت کی روشنی سے حاصل کیا گیا ہو، اسے صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی، اس پر توجہ دینے کی اور اسے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ درس جو ہے وہ طہارت کے مسائل فقہ طہارہ کے نام سے ہوگا، جس میں ہم نے اس سے پہلے درس میں برتنوں کے مسائل کا ذکر کیا تھا کہ چونکہ طہارت کے لیے سب سے اہم بنیادی چیز پانی ہے، اور پانی کو برتنوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، تو برتن کیسے ہوں کہ جس میں پانی استعمال کیا جائے، اور کون سا برتن جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ تو سابقہ درس میں ہم نے اس بارے میں کچھ بات چیت کی تھی۔ آج ہم اللہ کے فضل توفیق سے اس کے بعد کا موضوع لیتے ہیں، اور وہ ہے نجاست دور کرنے کے مسائل۔ تو طہارت کا چونکہ تعلق اسی سے ہے کہ آدمی ناپاکی سے محفوظ رہے، ہر وہ چیز جو ناپاک ہے اس سے بچے، اپنے جسم کو بھی، کپڑوں کو بھی، اپنی جگہ کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ تو جب طہارت کے لیے نجاست سے دوری ہونا ضروری ہے، تو پھر نجاست کو جاننا ضروری ہے کہ نجاست کیا چیز ہے، اور ہم کس چیز کو ناپاک ہونے کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 7 پہ، اور میں چاہوں گا کہ سبھی کے پاس PDF فائل کھلی ہو، یا جن کے پاس پرنٹ کتابیں ہیں کتابیں اپنے سامنے رکھیں۔ صفحہ نمبر 7 پہ اس کے اوپر، صفحہ کے اوپر بالکل، نجاست دور کرنے کے مسائل، مسئلہ نمبر 28 ہے کہ جس میں ہے نا کہ نجاست ہر اس گندی چیز کا نام ہے کہ جس سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، نجاست کیا چیز ہے؟ ہر وہ گندی چیز جس سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نجاست 3 قسم کی ہے۔ نجاست مغلظہ ہے، مغلظ کے معنی سخت، یعنی بہت جو شدید نجاست کی چیز ہے، جیسے کہ کتے کی نجاست ہے۔ کتا وہ جانور ہے کہ جس کی نجاست سب سے بڑھ کر زیادہ اور غلیظ ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے نجاست متوسطہ، یعنی درمیانی درجے کی نجاست، کہ جو عام ناپاک نجس چیزیں ہیں، پیشاب پخانہ وغیرہ، مردار وغیرہ۔ اور تیسری نجاست کی قسم ہے کہ جو خفیف یعنی ہلکی ہے، اور اس کی مثال دی جاتی ہے دودھ پینے والے بچے کے ساتھ، کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ اس خفیف نجاست میں سے ہے کہ جو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس پر چھینٹے مار دینا، پانی بہا دینا کافی ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مغلظہ یعنی سخت ہے کہ بہت شدید نجاست ہے کہ جس کو ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اور دوسری عام جو نجاست ہے جس کو متوسطہ کا نام دیا گیا ہے، اور تیسری خفیف اور ہلکی کہ جو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف پانی اوپر بہا دینے یا چھینٹے مار دینے سے ہی وہ صاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 29 میں اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں۔ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کی شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو، کہ پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنے خیالات سے، اور صرف اپنے دل کے
یعنی کہ رجحان سے کسی چیز کو پاک یا ناپاک نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز مجھے ناپاک لگتی ہے، یہ چیز پاک ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں، بلکہ پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے، اور اگر شرعی حکم ہے تو اس کے لیے شرعی دلیل ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی۔ ہمارے ماحول معاشرے میں آج بہت سی چیزوں کو، یعنی بعض علماء کے اجتہادات یا ان کی قیاس، ان کی آراء، ان کے خیالات سے کسی چیز کو پاک اور کسی دوسری چیز کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس مسئلے میں یہ لے رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، زمین ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، ریت ہو، لکڑی ہو، لوہا، کچھ بھی ہو، اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں۔ اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، ہم اس سے کہیں گے کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل دو۔ اگر تو واقعی کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے تو اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا، ورنہ صرف اپنے خیالات اور تصورات سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے، اور اصل ہونے کا معنی کہ چیزوں کی اصلیت یہ ہے۔ اور قرآن و سنت میں جن بعض چیزوں کا نام لے کر ان کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، اس میں حرام جانوروں کے فضلہ جات ہیں، مذی ودی، حیض، نفاس کا خون ہے، مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ مردہ جانور ہے، یعنی مردہ جانور ہے مچھلی ٹڈی کے علاوہ، بہا ہوا خون ہے جو خون ذبح کرنے کے بعد بہہ جاتا ہے، سور ہے، سور کا گوشت ہے، کتے کا لعاب ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں خصوصاً قرآن یا احادیث میں ان کے ناپاک ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30 میں اگر ہم کو صاحب کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں، کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے شرعی دلیل ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ نمبر 30 میں اس کی مثال آ گئی ہمارے پاس، انسان کی منی ناپاک نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں، اور حدیث کا نمبر دیا گیا آپ کو 288، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کھرچ دیتی، یعنی رگڑ کے اتار دیتی، اور آپ ان کپڑوں میں نماز ادا کرتے، اور اگر یہ ناپاک ہوتی تو ہم جانتے ہیں کہ منی کا کچھ حصہ کپڑے کے اندر جذب ہو چکا ہوتا ہے، صرف اس کو رگڑ کھرچ دینے سے وہ نہیں نکل آتا، تو اگر ناپاک ہوتی تو صرف کھرچ دینا کافی نہ ہوتا بلکہ اس کو دھونا ضروری ہوتا۔ اور یہ خود نبی کریم علیہ السلام کا اپنے گھر کا عمل ہے، اپنے ساتھ پیش آنے والا عمل ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے، پہلی بات تو منی کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے، اور دوسرا اس کے پاک ہونے کی دلیل یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگرچہ کوئی شک نہیں کہ ایک گندی چیز ہے، اللہ نے اس کو ماء مہین کا نام دیا ہے، گھڑیا پانی کا نام دیا ہے، لیکن یہ کسی چیز کا گندا ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کا ناپاک ہونا شرعی حکم ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس کو قرآن و سنت سے دلیل ہو۔ صرف اپنا خیال، اپنی رائے اور دل کی رجحان وہ اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 31 میں بھی ایک اور مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ کیا ہے؟ حلال جانوروں کا، جو جانور حلال جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، تو حلال جانوروں کا گوبر، پیشاب اور لعاب ناپاک نہیں ہے، یہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور بلکہ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاک ہونے کی دلیلیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 360 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت فرمائی،
اور باڑہ کیا چیز ہوتا ہے؟ جہاں پر بکریاں ٹھہرتی ہیں، رکتی ہیں اور وہاں پر ان کے گوبر پیشاب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی جو اجازت دی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بکریوں کا پیشاب گوبر ناپاک ہوتا تو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اگر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ وہ گوبر پیشاب جو ہے ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح صحیحین میں بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی۔ وہ لمبا قصہ آتا ہے، مدینہ میں کچھ لوگ آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو حکم دیتے ہیں، مدینہ کے باہر صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹ رکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر جائیں اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جو ان کی بیماری تھی اس کا علاج تھا، اور یہ وہ چیز جو آج سے 1450 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب کہ آپ کے پاس کوئی لیبارٹریاں نہیں تھیں ان چیزوں کی ریسرچ کرنے کے لیے۔ آج کی سائنسی لیبارٹریاں ان چیزوں کو ثابت کر چکی ہیں کہ واقعی ہی اونٹ کے پیشاب میں کس طرح کے امراض اور بیماریوں کا علاج ہے، اور اگر یہ پیشاب ناپاک ہوتا تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لم یجعل فیما حرم علیکم شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی، اور ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا تو آپ اس کو پینے کی اجازت نہ دیتے۔ تو اگر آپ اس کو پینے کی اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ بیماری کے علاج کے طور پر بھی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور یہ بھی اہم وہ مسئلہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے ہمارے ملکوں میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے سے بھی ہماری بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ کہ جن کا بھینسوں، بکریوں، گایوں وغیرہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کو رکھنا، ان کو پالنا، چارہ دینا اور اس طرح کی چیزیں، تو بعض اوقات گوبر پیشاب اگر لگتا ہے کپڑوں کو تو آدمی اب ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کے گوبر پیشاب پڑے ہوتے ہیں، کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ حلال جانور جو حرام نہیں ہے، جو جانور حلال ہیں، ان کے گوبر اور پیشاب وغیرہ ناپاک نہیں ہے، تو ہمارے یہ مسئلے بھی اس میں حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو حدیثیں واضح کر کے بتائی ہیں۔ اس کے بعد 32 نمبر مسئلہ، حرام جانوروں کے گوبر پیشاب وغیرہ ناپاک ہیں۔ دیکھیے، شرعی احکامات ہیں جس میں نہ میری مرضی ہے نہ کسی عالم مفتی کی مرضی ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے جس چیز کو ناپاک کہا ہے، ناپاک قرار دیا ہے، ہم بھی اس کو ناپاک کہیں، اور جن چیزوں کو ان کی طرف ناپاک ہونے کی کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ان چیزوں کے پاک ہونے کا ذکر ہے، تو ہم ان کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اور کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپاک نہیں کہا، اس کو ناپاک قرار دینا اللہ کے دین میں افترا بازی ہے، جھوٹ ہے، اور شریعت سازی کا وہ انداز ہے کہ جس کو اللہ نے شرک کا نام دیا ہے، کیونکہ شریعت سازی، حلال و حرام احکام کا جاری کرنا، یہ سارے اللہ کے اختیارات ہیں۔ کسی بندے کا حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا پھرے، یا کسی چیز کو ناپاک قرار دیتا پھرے۔ تو چنانچہ حرام جانوروں کے گوبر پیشاب ناپاک ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو گدھے کا گوبر استنجا کرنے کے لیے دیا گیا، آپ نے اس کو پھینکا، اور یہ حدیث ابن مسعود کی ہے، لیکن ہم نے تفصیل مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مٹی یا پتھر کے 3 ڈھیلے لے کر آئیں۔ تو ان کو 2 پتھر یا 2 ڈھیلے مل جاتے ہیں، لیکن تیسرا نہیں ملتا، تو کیا کرتے ہیں، کسی گدھے کا وہ گوبر لے آتے ہیں۔
تو آپ نے گدھے کے گوبر کو پھینکا اور فرمایا انہا رکس، کہ یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، یعنی اگر وہ چیز خود ناپاک ہے تو اس سے پھر آدمی استنجا کیسے کرے گا، کیسے اپنے آپ کو پاک کرے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ناپاک جانور جو ہیں یا حرام جانور جو ہیں ان کے گوبر اور پیشاب بھی ناپاک ہیں۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک چیز کو مستثنیٰ کیا ہے، گدھے پر خچر پر آدمی بیٹھتا ہے، سوار ہوتا ہے، اب اگرچہ گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے، لیکن اس پر جب سوار ہوتا ہے تو اس سے پسینہ آتا ہے، گدھے کو پسینہ آتا ہے، اور جو سواری کرنے والے اس کے کپڑوں کو جسم کو لگتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ایک اور چیز پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جس کی انسان کو مجبوری ہو جائے، جو انسان کی ضرورت بن جائے، شریعت جو ہے آسانی کے طور پر ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ تو چنانچہ گدھے پر بیٹھنے والے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پسینے سے بچ سکے، خچر پر بیٹھنے والے کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے پسینے سے بچ سکے، تو چنانچہ اس چیز کی گنجائش دی گئی کہ اس پر بیٹھنے والا، سواری کرنے والے کو اگر پسینہ لگتا ہے گدھے کا، خچر کا، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پاک رہیں گے۔ لیکن اسے یہ پتہ چلا کہ حرام جانوروں کے فضلاجات جو ہیں، ان کے گوبر پیشاب جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 33 ہے، کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی حیض کا خون ناپاک ہے، اور ناپاکی کی اس کی اس طرح کی ہے کہ اس کو اچھی طرح صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق فرمایا، تخطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه۔ کسی عورت نے آپ سے پوچھا حیض کے خون کے بارے میں، آپ فرمایا کہ اس کو پہلے اچھی طرح کھرچ اور رگڑ دے، پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھوئے، اور پھر مزید اس پر پانی ڈالے۔ اس طرح سے اچھی طرح اس کو دھونے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ خون نکل چکا اور خون نکلنے سے کپڑا پاک ہو گیا۔ اگرچہ بعض اوقات ممکن ہے کہ دھونے کے بعد بھی خون کا نشان باقی رہ جائے۔ ہاں، خون ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر لگ جاتا ہے، اور خصوصاً بعض کپڑوں سے اس کا نشان ختم نہیں ہوتا، تو نشان کا باقی رہ جانے سے کوئی اس کا اثر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ خون نکل جائے۔ 34 نمبر مسئلہ میں غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جب نجاست کے مسائل کا ہم بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ غلاظت یا نجاست دور کرنے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے، اور جبکہ استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے جو ہے بایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ استنجا وغیرہ کرنا ہو، جس طرح کہ ہم آگے پڑھیں گے بھی، اور نجاست کوئی بھی چیز دور کرنا ہو تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ 35 نمبر مسئلہ میں طہارت حاصل کرنے اور نجاست دور کرنے کے لیے اصل یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ ہم نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ طہارت اصل جو ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے جب سورۃ النساء میں اور اس طرح سورۃ المائدہ میں وضو کے احکامات بیان کیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل طہارت کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی نہیں ملتا تو پھر کیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کر دو۔ اسی طرح بعض چیزیں پانی کے بغیر بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اصل تو جس طرح بتایا ہے کہ پانی ہی طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں، ہر چیز نہیں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ زمین پر چلنے سے جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آگے پڑھیں گے
اس حدیث کو کہ آپ نے جوتوں میں، بلکہ اسے آ رہی ہے آپ کے پاس حدیث، آپ مانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اور اس طرح دوسری حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ جب تم کو مسجد میں آئے تو جوتوں میں نماز پڑھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم بعض اوقات کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر گندگی وغیرہ ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، آپ مانتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے کے بعد تم پاک جگہ سے گزرتے ہو تو وہاں سے جوتا رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جوتوں کے حوالے سے اگر بات ہوئی ہے تو واضح کرنا چاہوں گا کہ جوتے اس میں نماز پڑھنے کے آپ کی سنت بھی ہے، آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے بلکہ، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر جوتے نیچے سے پلین ہوتے تھے، برابر ہوتے تھے، اور اس میں اگر کوئی گندگی لگ بھی جاتی تھی، کوئی ناپاکی لگ بھی جاتی تھی تو رگڑنے سے وہ اتر جاتی تھی۔ جبکہ آج کل بہت سے جوتے جو استعمال کیے جاتے ہیں اس میں نیچے کٹ ہوتے ہیں، اور ان کٹوں کے اندر بعض اوقات کوئی ناپاکی گندگی گھس جاتی ہے تو وہ پھر صرف رگڑنے سے وہ پاک نہیں ہوتی، وہ نہیں نکلتی۔ اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے اصل تو طہارت کے لیے پانی ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ جوتے کے حوالے سے بات کی ہم نے۔ اسی طرح زمین دھوپ اور ہوا سے خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ زمین بھی اگر کسی زمین پر کوئی ناپاکی پڑی ہو، فرض کرو کسی نے پیشاب کر دیا کسی جگہ پر، اور اس کے بعد اس پر دھوپ آئی، ہوا آئی، چند دن کے بعد، یعنی بلکہ ایک آدھ دن کے بعد ہی وہ پانی زمین خشک ہو گئی اور اس پیشاب کے اثرات وغیرہ ختم ہو گئے، تو وہ جگہ اب پاک ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس مٹی کو وہاں سے نکالیں گے، پھینکیں گے تب پاک ہوگی۔ ہاں، اگر فوری طور پر پاک کرنا ہو تو اس پر پانی انڈیل سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بدو دیہاتی آیا ہے، آگے حدیث آ رہی ہے، تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا تو آپ نے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ تو جب پیشاب اس نے کر لیا تو آپ نے اس کے پیشاب کی جگہ پر بالٹی پانی کی بہانے کا حکم دیا۔ اور بہانے کا معنی کہ آپ کے زمانے میں کوئی پتھر، یعنی کہ فرش تو نہیں تھے، وہ صرف مٹی ہوتی تھی یا نیچے کنکر ہوتے تھے، تو بالٹی اوپر ڈالی گئی تو پانی نیچے جذب ہو گیا، پیشاب بھی جذب ہو گیا، تو اسی سے وہ جگہ پاک ہو گئی، حالانکہ مسجد کا حصہ تھا۔ تو جس سے یہ پتہ چلا کہ زمین وغیرہ جو ہے، مٹی وغیرہ، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنا ہو تو اس پر پانی ڈال سکتے ہیں، اور اگر اس کو ویسے بھی چھوڑ دیا جائے تو دھوپ اور ہوا سے وہ خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 36 نمبر مسئلہ، بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اس مسئلے کو کہ جانوروں کا جوٹھا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور خصوصاً بلی کے حوالے سے، جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ اس میں یہاں پر سنن نسائی کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن دوسری حدیث ابو قتادہ کی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ماتے انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کہ یہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے آس پاس گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلی اگر کوئی پانی میں پون ڈال دیتی ہے، کچھ پی لیتی ہے، کچھ چیز کھا لیتی ہے، تو اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ پانی ہو یا کچھ بھی ہو وہ پاک ہے، آدمی چاہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے مسئلہ نمبر 37 صفحہ نمبر 8 پہ، کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کسی کو بلی کے اس حکم سے غلط فہمی نہ ہو کہ اگر بلی کا حکم اس لیے ہے، آسان ہے، اس لیے اس کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ پاک سے مراد یعنی ہے تو بلی حرام، لیکن اس کی جھوٹ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کیونکہ گھر میں رہتی ہے، آتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کے گھروں میں کتے رہتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کتے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کتوں کا بھی گھر میں رہنا سہنا ہوتا ہے، برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کا بھی وہی حکم ہوگا جو بلی کا ہے،
یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کتے کا حکم اس سے بالکل برعکس ہے۔ تو مسئلہ نمبر 37 میں کیا ہے؟ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اگر کتا جو ہے تمہارے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، پانی ہے یا کچھ بھی چیز اس میں منہ ڈال دے، تو اس برتن کو کیا کرنا ہے؟ ان یغسلہ 7 مرات، آپ فرماتے ہیں کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ دھوتے ہوئے 7 مٹی بھی شامل کی جائے، یعنی پہلی مرتبہ جب اس کو دھوئیں گے پانی کے ساتھ تو 7 مٹی بھی ڈالیں، تو مٹی کے ساتھ اس کو رگڑیں۔ اور مٹی ڈالنے کا حکم کیوں دیا؟ آج کی سائنس لیبارٹریوں نے یہ سرچ سے ثابت کیا ہے کہ کتے کے لعاب میں ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے کہ جو صرف مٹی سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر صرف خالی پانی سے دھوتے رہیں تو بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ مائیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور پہلی مرتبہ دھوتے ہوئے اس کو مٹی سے دھویا جائے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ ہمیں یہ وہ خبریں دے رہے ہیں کہ جو آپ کے زمانے میں حقیقت میں غیبی علم تھا۔ اب کتے کے لعاب میں کیا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، آج کی ریسرچ جو ہم کو ثابت کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتے کی نجاست جو نجاست مغلظہ ہے، شدید نجاست ہے، کہ جو صرف 1 بار 2 بار 3 بار دھونے سے پاک نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ کتے کے علاوہ ہر طرح کی ناپاکی ایک ہی مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے گی، دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے حدیث ذکر کی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اعرابی یعنی دیہاتی کا وہ پیشاب میں مسجد پیشاب کرنے کا واقعہ، تو آپ میں کہ دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، کہ اس کو پیشاب کرنے دو، اور جب پیشاب اس نے کر لیا تو آپ حکم دیتے ہیں کہ اس کے پیشاب کی جگہ پر جو ہے پانی کی بالٹی بہا دو۔ اس کے بعد مسئلہ 38 میں شیر خوار بچے کے پیشاب پر اس قدر چھینٹے مار دینا کافی ہیں جس سے جگہ تر ہو جائے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجاست کی 3 قسمیں، اس میں تیسری قسم کیا ہے؟ نجاست مخففہ، یعنی خفیف نجاست، ہلکی پھلکی نجاست۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے بچے کا پیشاب۔ وہ بچہ جو دودھ پیتا ہو، یعنی دودھ پینے کی، یعنی کہ ابھی تک اس کی زیادہ جو خوراک ہے دودھ پینے کی ہو، کھانا پینا ابھی کم ہو۔ عام طور پر بچہ جو ہے وہ چند مہینے کا ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا یہ ہلکا پھلکا کھانا پینا اس میں شمار نہیں ہوگا جب تک بچے کی اصل خوراک دودھ ہے۔ تو ایسا بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا، جس طرح ململ کی چیز کو دھویا جاتا ہے، ایسے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے اوپر سے پانی کے چھینٹے مار دینا حتیٰ کہ وہ جگہ تر ہو جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ کہ دلیل کیا اس کی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں بول الغلام الرضیع یندح و بول الجاریۃ یغسل او یغسل، کہ ایسا بچہ جو دودھ پیتا ہو اس کے پیشاب پر جو ہے چھینٹے مار دینا کافی ہیں، اور جو بچی ہے اس کا پیشاب دھویا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر بچہ ہے جو میل ہے، نر ہے، اس کے پیشاب پر صرف پانی کے چھینٹے اس طرح مار دینا کہ جس سے جگہ تر ہو جائے وہی کافی ہے، اور اسی سے وہ جگہ وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر بچی پیشاب کرتی ہے تو بچی کا پیشاب اسی طرح سے ہے جس طرح کسی بھی بڑے آدمی کا پیشاب ہے، اس کو اسی طرح دھویا جائے گا کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اس حدیث سے بھی ہم کو واضح اور دو ٹوک طور پر پتہ چلتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپاک کہا ہے اس کو ناپاک ہے، اور جس کو انہوں نے ناپاک نہیں کہا یا اس میں ناپاکی کی خفت یا خفیف اس کے ہلکا بیان کیا ہے، اس کو ہلکا سمجھا جائے گا۔
مسئلہ نمبر 39 میں 39 میں مدی خارج ہونے سے استنجا اور وضو کرنا چاہیے. اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھونا چاہیے. مدی خارج ہو، اس کے خارج ہونے سے وضو اگر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کا استنجا بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو بھی دھونا ضروری ہے. اس کا مطلب کہ مدی ناپاک ہے. مدی ناپاک ہے. ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدی کے خارج ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ میں یغسل ذکرہ ویتوضا، کہ جس کی مدی نکل آتی ہے اس کو اپنے استنجا کرے اور استنجا کر کے جو ہے وضو کر لے. استنجا کر کے وضو کر لے. تو اس سے پتہ چلا کہ مدی ناپاک ہے، اس کے لیے استنجا بھی کرنا ہوگا اور کپڑے کو لگتی ہے تو اس کو بھی دھونا ہوگا. 40 نمبر مسئلہ میں ناپاکی تھوڑی ہو یا زیادہ اسے دور کرنا چاہیے. ہم ناپاکی نجاست دور کرنے کے مسائل پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ناپاکی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اسے دور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے ناپاکی کی کوئی ایسی حد بیان نہیں ہوئی کہ جو قابل معافی ہو. ہمارے بعض فقہا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک درم کے مطابق، درم سے مراد یعنی عام طور پر جو سکہ ہوتا ہے، کوئن ہوتا ہے، اس کے برابر اگر کوئی ناپاکی کہیں لگی ہے تو وہ معاف ہے. حقیقت میں ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ناپاکی کہیں پر لگی ہو تو وہ معاف ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ناپاکی اس قدر معمولی ہے کہ جو نظر نہ آتی ہو، بعض اوقات بالکل ہلکے سے معمولی سے وہ چھینٹے نہیں بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ ہوا سی پڑتی ہے ناپاکی چیز کی، کہ جس میں ذرات ہوتے ہیں معمولی قسم کے جو نظر بھی نہیں آتے، ایسی چیز اگر ہو تو وہ اس حد تک تو معافی ہے. لیکن اگر ناپاکی نظر آ رہی ہے کہیں پر بھی، چاہے وہ 1 سینٹی کے برابر بھی، آدھے سینٹی کے برابر بھی، ایک نقطہ بھی کیوں نہ ہو جو نظر آتا ہو، تو اصل یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، اس کو پاک کیا جائے. کیونکہ شرعی طور پر قرآن و سنت میں اس کی کوئی حد بیان نہیں ہوئی کہ کتنی پاکی یعنی اس کی معافی ہے اور کتنی کی معافی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو بھی ناپاک چیز ہے اس کو پاک، اس کو دور کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ تھے نجاست دور کرنے کے مسائل. اس کے بعد ہم قضاء حاجت کے مسائل بھی لیتے ہیں کچھ. مسئلہ نمبر 41 میں 41 میں، اور اس قضاء حاجت کے مسائل لینے سے پہلے ہم ایک اہم حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی یہودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان سے بات ہوئی تو یہودی کہتا ہے کہ تمہارا نبی عجیب آدمی ہے کہ تم کو ہر بات بتاتا ہے. تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ہمارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی، اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. میں یہ حدیث سے یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم جو مسائل بیان کر رہے ہیں طہارت کے حوالے سے خصوصاً، بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور بیان کرنا تو دور کی بات بلکہ بعض لوگوں کو سنتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. اور ہم نے طہارت کے مسائل کے شروع میں ہی ایک بات کہی تھی، اور وہ کیا ہے کہ دین کے مسائل میں شرم کرنا بے شرمی ہے. دین کے مسائل کو سیکھنے میں، جاننے میں شرم کرنا حقیقت میں بے شرمی ہے. کہ آدمی شرم کے اندر ہی غلط کام کرتا رہے، حرام کام کرتا رہے، ناپاکی میں رہے، غلط کام کرتا رہے، کہاں کی عقل ہے؟ اور اسی لیے صحابہ اکرام، مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی، صحابہ اکرام کی عورتیں، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رحم اللہ نساء الانصار، کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے انصار کی، مدینہ کی عورتوں پر، کہ جن کو شرم و حیا نے ان کو دین کے مسائل سیکھنے سے، جاننے سے روکا نہیں، بلکہ بعض اوقات عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایسے مسائل پوچھتیں کہ آپ شرما جاتے، ان کا جواب دیتے ہوئے اپنی کسی بیوی کو کہتے کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ. یعنی اس قدر کھل کر وہ دین کے مسائل پوچھتیں، اگرچہ اس میں شرم و حیا بھی ہوتا. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کا دین ہے یہ، اور یہ وہ دین ہے
یہ وہ مسائل ہیں کہ جس پر آپ کی عبادات کا دار و مدار ہے، تو اس لیے ان مسائل کو پڑھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات جب لوگ ان مسائل میں شرم کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے زندگی کا ایک لمبا عرصہ، لمبا حصہ جو ہے وہ ناپاکی میں گزر جاتا ہو۔ ہمارے ایک پروفیسر خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں مجھے کال آئی کسی عورت کی، کیونکہ وہ مفتی تھے، تو عورت نے پوچھا کیا آدمی اگر یعنی کہ ہم بستری کرتے ہیں خاوند بیوی تو کیا اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ضروری ہے۔ تو عورت کہنے لگی ہماری 40 سال ہوئے شادی ہوگی، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں صرف یہ مثال دے رہا ہوں ایسے جاہلوں کی کہ جو صرف بے شرمی میں ہی اس طرح کے مسائل کو پوچھنے میں شرم کرتے کرتے جو ہے وہ نجاستوں میں، غلاظتوں میں، ناپاکیوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی اس عورت کی مثال صرف نہیں بلکہ اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان مسائل کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے کسی طرح کی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمار بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں کہ ہم نے قضاء حاجت کیسے کرنی ہے۔ تو چنانچہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ سارے مسائل احادیث کی روشنی میں بیان ہوتے ہیں۔ 41 نمبر 41 میں بیت الخلاء میں قرآن کریم لے جانا حرام ہے۔ لیٹرین میں جہاں پر قضاء حاجت ادا کی جاتی ہے، ایسی جگہوں پر قرآن کریم لے جانا، مکمل قرآن جیب میں رکھا ہو، جس طرح کی کیفیت ہو، اس کو لے جانا حرام ہے۔ حرام ہونے کا معنی کہ اگر آدمی لے جاتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اور قرآن کے علاوہ اگر ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، تو ایسی چیز کو لے جانا مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا، لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کو اتار دیتے۔ آج جب بیت الخلاء جاتے تو آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اللہ کا نام تھا، تو آپ اس انگوٹھی کو اتار کر جو ہے وہ بیت الخلاء میں جاتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی چیز کو بیت الخلاء میں نہیں لے جانا چاہیے جس میں اللہ کا نام ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو قیمتی چیز ہو، آپ کے پاس کوئی کرنسی ہے، بعض اوقات کرنسی پر کوئی نام ایسا لکھا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا نام آتا ہے، بعض اوقات کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے، تو اگر تو آدمی گھر میں ہے تو پھر تو مشکل نہیں، اس کرنسی کو نکال دے۔ لیکن اگر گھر سے باہر ہے کہیں، جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر پھر کیسے نکالے؟ اگر گاڑی وغیرہ ہے تو گاڑی میں نکال کے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ویسے نکال کے رکھے گا تو پھر وہ اس کو جیب میں ڈالنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ اگر مجبوری ہو، اس طرح کی کیفیت ہو، مجبوری کی کیفیت، تو اگر اس میں اللہ کا نام ہو تو ایسی مجبوری کی کیفیت میں اس کو آدمی لے جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو لے جانا حرام ہے، اس کو ہر قیمت نکالنا چاہیے، ٹائلٹ سے جانے سے پہلے باہر نکال دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اور چیز ہے جس میں اللہ کا نام ہے اور اس کو لے جانے کی مجبوری ہے، یا لے گیا اور لے جانا یعنی کہ یاد نہیں رہا، ٹائلٹ میں جانے کے بعد، بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ آپ کے جیب میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کا نام ہے، تو ایسی حالت میں وہ یعنی کہ قابل معافی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی پر میرا ٹائم مکمل ہوتا ہے، آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ سور کی کھال اور بال وغیرہ اکثر چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیا ان چیزوں کو استعمال کرنا درست ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل بہت سی چیزیں جو آ رہی ہیں، پروڈکٹس جو آتی ہیں بازاروں میں چل رہی ہیں، اس میں واقع ہی سور کے کھال بھی اور اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، سابقہ باب میں پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں جان نہ ہو، ہر وہ چیز جانور کی جس میں جان نہ ہو، اگرچہ وہ جانور حرام بھی ہو لیکن اس میں جان نہ ہو، تو اس میں جس میں جان نہ ہو وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کے بال، ان کے پر،
اور ایسی چیزیں کہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سور کی کھال کا تعلق ہے تو ہم نے کھالوں کے بارے میں بھی سابقہ مسائل میں ذکر کیا تھا کہ کھال اگرچہ حرام جانور کی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو جب دباغت کے اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس میں اس کو خشک کیا جاتا ہے، اس کی رطوبتیں ختم کر دی جاتی ہیں، تو اس کے ختم کرنے کے بعد جو ہے کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما احاب دبغ فقط طہر، کہ ہر وہ کھال کہ جس کو دباغت کر دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ نے درندوں کی کھالوں سے منع کیا ہے۔ درندے چاہے سانپ ہو یا کوئی شیر چیتے وغیرہ ہوں، کتا بھیڑیا وغیرہ ہو، تو درندوں کی کھالوں سے آپ نے منع کیا ہے۔ اس لیے درندوں کی کھال استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے دباغت ہو بھی جائے اس کی۔ اور ان کے علاوہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، وہ اس کو ذبح کیا گیا ہو یا مر گیا ہو جانور، اس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ غیر ضروری بال کہاں سے کہاں تک ختم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا انشاءاللہ امید تو ہے کہ آگے ذکر آئے گا، لیکن اگر سوال کیا گیا ہے تو ہم یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کا جو موضوع چل رہا ہے اسی سے متعلقہ سوالات ہوں۔ یا تو پہلے سے موضوع کو دیکھ لیے کریں کہ آج کا موضوع کیا رہے گا، اس میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو ڈسکس نہ ہوں گی، اس کے متعلقہ آپ سوال لکھ سکتے ہیں، یا پھر درس کے دوران دیکھیں کہ اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا اور بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے متعلق سوال لکھ لیں۔ اور جو چیزیں درس سے متعلقہ نہیں ہیں، ہمارے موضوع سے متعلقہ نہیں، ان کو نہ لایا کریں۔ ممکن ہے کہ بعد کے دروس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے۔ تو خیر بالوں کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ جسم میں سے کون سے بال ہیں جن کو اتارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ زیر ناف بال ہیں اور بغلوں کے بال ہیں، یہ بال ہیں کہ جن کو اتارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جسم کے بال اصل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، الا یہ کہ اگر کسی آدمی کو یا کسی شخص کو ان بالوں سے کوئی تکلیف ہوتی ہو، کوئی اذیت پہنچتی ہو، تو ایسے بال اتارے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے بازو اور ٹانگوں وغیرہ کے بال اتارنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ان سے منع نہیں کیا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کپڑے پر بڑی نجاست لگ جائے تو صرف وہ حصہ دھونا یا سارا کپڑا دھونا ہے؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو سارا کپڑا دھونا پڑے گا، یا جس حصے پر نجاست لگی ہے صرف اتنا ہی دھونا کافی ہے؟ ہاں، تو جس حصے پر نجاست لگی ہے صرف اتنا ہی دھونا کافی ہے، کیونکہ نجاست کا تعلق کپڑے کے صرف اسی حصے کے ساتھ ہے، تو جس حصے پر نجاست ہے صرف اسی کو دھو لینا کافی ہے، باقی کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے کیا سمندر کا ہر طرح کا جانور کھا سکتے ہیں، جیسے کہ شارک، جھینگے وغیرہ؟ اس کے بارے میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے طہارت کے مسائل کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا پانی کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، آپ میں کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور، مرا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ مرا ہوا جانور سمندر کا، آپ نے الحل میتتہ اس کا مرا ہوا جانور بیان کر کے واضح کر دیا کہ سمندر کا جو بھی جانور ہو، اصل یہ ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، باقی جانور حلال نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کی روح سے اور بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا کہ جو خشکی کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے ہے، کیا ہے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے وہ زاد راہ ہے۔ ابن عباس مانتے ہیں کہ سمندر کا کھانا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر مانتے ہیں کہ سمندر کا کھانا سمندر کا مرا ہوا جانور ہے، یعنی وہ جانور جو سمندری ہو، سمندر کے بغیر، پانی کے بغیر نہ رہ سکتا ہو اور سمندر میں مر گیا ہو، تو وہ جانور بھی حلال اور وہ جائز ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیح حدیث کے روح سے بھی سمندر کا ہر جانور جو سمندر میں رہنے والا ہو، پانی میں رہنے والا ہو، وہ جانور حلال ہے، چاہے وہ شارک فش ہو یا کوئی جھینگے ہو یا کوئی دوسرے سمندری جانور ہوں۔ اور اگر کسی چیز کو حرام کہتا ہے
تو اس کو کہو کہ حرام ہونے کی دلیل دو، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں بندوں کے، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، تو اس لیے کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کہنا ناجائز ہے۔ پانچواں سوال جو ذکر کیا گیا مدی کے بارے میں، ہمیں بتایا تھا کہ کپڑوں کو اگر مدی لگ جائے تو مدی کو دھونا ہے، کپڑے کو وہاں سے دھونا ہے جہاں پر لگی ہو، اور وہاں سے دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی نجاست ہو، چاہے وہ خون کی ہو، مزی کی ہو، پیشاب کی، کچھ بھی ہو، کپڑے کی جس حصے پر لگی ہے صرف اسی حصے کو دھونا ضروری ہے، یعنی سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، اور جس حصے پر لگی ہے اسی حصے کو دھو کر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اعلان بھی دیا گیا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے گوگل فارم کے لنک گروپس میں ڈال دیے گئے ہیں، تو آپ وہ لنک لے لیں، اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے یعنی کہ کوئز جو پروگرام آپ کو دیا جائے گا، ہر درس کے ساتھ آپ اس کو ساتھ ساتھ درس کے سننے کے ساتھ بھی یا درس کے بعد بھی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ یہ کوئز پروگرام درس سے پہلے ہی شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ درس سننے کے دوران بھی اس کو فل کر سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں، اور درس سننے کے بعد بھی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔